نے گھر پڑا ہو. نہیں سر سوال نہیں ہے، بس ایک یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا مجھے ایشو ہوتا ہے، میں ذرا چیزیں سلولی پک کرتی ہوں تو تھوڑا مشق کا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے کی جائے. آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ جملے بنائیں، جی تو جی. وہ کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے مینیج کروں. آج جب ہم درس شروع کریں گے نا کتاب کا، تو اس میں ابتدائی چھوٹے چھوٹے جملے، ویسے تو میں نے آپ کو ایک آسان سا ایک طریقہ کار یہ بتایا تھا کہ پہلا جملہ جو تھا وہ ہمارا 2 لفظی جملہ تھا، جس میں ایک فعل جو تھا وہ تھا اور ایک جو تھا وہ ضمیر منفصل جو کہ فاعل کے طور پر تھا. جیسے من اور ہستم، ہست فعل ہے، میم جو ہے یہ اس کا شناسہ صرفی لگ گیا اور من جو ہے وہ فاعل ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ میں ہوں تو اب اس کے اندر بہت ساری گنجائش باقی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر ایک مسند کا اضافہ کر دیں. میں نے لفظ مسند بولا ہے، مسند سے مراد خبر ہے، کوئی چیز اطلاع کا اضافہ کر دیا جائے. اور اسی املا کو اگر مسند آپ پڑھیں گے تو اس کے معنی بیٹھنے کی جگہ بن جائے گی، مسند نشین جیسے ہم کہتے ہیں. تو یہ لفظ مسند ہوگا، خبر کا اضافہ کر دیں. تو میں من ہستم کے درمیان میں بہت ساری چیزیں آپ جو ہے اضافہ کر سکتی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ من استاد ہستم، من دانشجو ہستم، من خانم خانہ دار ہستم، میں گھریلو خاتون ہوں، من معلم ہستم، تو کارگر هستی، او نجار هست، ما دوست هستیم، ما با هم دوست هستیم، اونها کشاورز هستند. دیکھیں یہ اس کے اندر ایک چھوٹے سے جملے کے اندر آپ نے جو آپ کے ذہن میں ہے، واٹ از ان یور مائنڈ، وہ پتہ نہیں اب فیس بک پر لکھا ہوتا اوپر کہ آپ لکھتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا کچھ ہے، تو آپ جو ہے اس کے اندر اضافہ کر دیں. جملے خود بخود جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں گے. باقی یہ ہے کہ جو آپ ایک سے دوسرا دن گزرے گا تو آپ کے جی وعلیکم السلام، تو آپ کے جو ہے وہ سب کانشیس میں، آپ کے تحت شعور میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع ہوتی رہیں گی جو ووکیبلری کی صورت میں ہیں. پھر ہوگا یہ کہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے پاس موتی ڈھیر سارے اکٹھے ہو گئے، ان کو پرونے کے لیے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کون سے دانے کو میں نے پہلے رکھنا ہے اور کون سے کو بعد میں. تو انشاءاللہ، لیکن آپ یہ ہے کہ بہت اچھا ہے، آپ ساتھ ساتھ ڈسکس کرتی رہا کریں. تو انشاءاللہ یہ ہے کہ اسی طرح ہم پلے بے پلے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ، پلے جو ہے سٹیر کو ہم کہتے ہیں فارسی زبان میں، یہ اس سٹیرز جو کہ خاص طور پر سیمیٹڈ سٹیرز ہمارے بنی ہوتی ہیں یا لکڑی کی بنائی جاتی ہیں، جس کے اوپر آسانی سے ہم قدم بڑھا لیتے ہیں. اور ایک اور سیڑھی بھی ہوتی ہے، وہ سیڑھی جو کہ لکڑی کی بنی ہوتی ہے. بعض اوقات آج کل تو لوہے کی بھی ہمیں سیڑھیاں مل جاتی ہیں، فولڈنگ ہوتی ہیں. تو جو فولڈنگ ہے اسے ہم تاشو کہتے ہیں، اور ویسے جو سیڑھی جو کہ بانس سے یا لکڑی سے بنائی جاتی ہے اس کو ہم نردبان کہتے ہیں. تو نردبان اور پلے یہ جو ہے سیڑھی کے لیے ہے. تو انشاءاللہ قدم بقدم سیڑھی آپ چڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ کسی نتیجے پر پہنچیں گے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی، باقی محنت آپ کی ہے. سر یہ اس کی جو پروننسیشن ہے سر، جی میں سن رہا ہوں. یہ نردبان ہے یا نردبان ہے؟ نہیں، نردبان کہیں گے، نردبان. نردبان. تشکر. جی جی جی، خیلی خیلی ممنون، خواہش شکر. آج میں سوچ رہا تھا جی جی خانم، نیردبان کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے نا؟ نہیں، اصل میں جو ہے اگر نرد خالی ہو جائے تو وہ باڑ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے.
تو نردبان چونکہ اس کی شکل آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک سیڑھی جو ہے اس کو ہاریزنٹل ورٹیکل کی بجائے ہاریزنٹل کر دیں تو وہ بھی اسی طرح ایک باڑ کی مانند بن جاتی ہے۔ تو نرد جو ہے وہ تو میری نظر میں وہ نہیں گزرا، لیکن نرد جو ہے وہ گزرا ہے۔ نرد میرا خیال ایک کھیل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آج ہم کتاب شروع کرنے سے پہلے چھوٹا سا ایک لیسن جو ہے وہ عدد کے بارے میں ہم پڑھ لیں۔ تو عدد چونکہ یہ بہت ضروری ہے، الف با کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ہمیں گنتی جو ہے جسے ہم فارسی زبان میں شمارش کہتے ہیں، اس کے لیے جو ہے وہ میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں گا، اس کے بعد ہم کتاب کا آغاز کریں گے۔ تو آپ نے وہ شیئر کر دیا جی؟ ہاں جی۔ تو جناب حسنین صاحب نے جو ہے وہ آپ کے گروپ میں جو ہے کچھ اوراق جو ہیں ان کی تصویریں جو ہیں وہ شیئر کی ہیں، اور وہ لیسن ہے در حقیقت عدد کا۔ تو عدد عربی زبان کا لفظ ہے جسے انگریزی میں ہم نمبر کہتے ہیں، اور جمع اس کی اعداد ہے، نمبرز ہم جسے کہتے ہیں۔ عدد کی کچھ اقسام ہیں، اور کم از کم جو ہے وہ 3 اقسام ہیں۔ آج ہم صرف اس کی ابتدائی قسم جو ہے اس کو پڑھیں گے، اور اسے ہم فارسی زبان میں عدد اصلی بولتے ہیں، اور انگریزی زبان میں اسے کارڈینل نمبر کہا جاتا ہے۔ اعداد فارسی زبان میں 1، 2 سے 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100، 1000۔ یہ جتنے اعداد میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اگر آپ ان کو گنیں تو ان کی تعداد 20 بنتی ہے۔ تو یہ 20 اعداد جو ہیں ہم انہیں اعداد اصلی کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں اگر میں آپ سے کہوں تو 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 اور 1000۔ لفظ ہزار جو ہے عدد بھی ہے، اور فارسی لٹریچر میں یہ ایک پرندے کا نام جسے ہم اندلیب کہتے ہیں، بلبل کے لیے جو ہے 1000 کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ یک، اس کا تلفظ ہم نے یک نہیں کرنا، یک، اور یہ یک جو ہے میں پوری طرح ادا کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کے تلفظ کو سن لیں، لیکن جو ہی ہم اس کو ذرا روانی سے گفتاری میں بولیں گے تو یہ کاف اس کا غائب ہو جائے گا، اور کاف تبدیل ہو جائے گا ہے میں، اور یہ لفظ ہو جائے گا یہ سمراد یک ہے۔ یہ دو دال کے اوپر پیش ہے، اور آپ اس کا اصول پڑھ چکے ہیں، واؤ سے پہلے والے حرف پر اگر پیش آ جائے
تو اس کی آواز او سے آئے گی، او سے نہیں آئے گی. 2 سے. چہار، یہ جو لفظ چہار ہے یہ بالکل چار جس طرح اردو میں ہم لکھتے ہیں تو فارسی گفتاری میں چہار کی بجائے یہ چار ہو جاتا ہے. 5، دیکھ لیں یہ 5 ہمارے اردو میں بالکل موجود ہے. 5 آب، 5 دریا. ہمارے ایک اور ملک جس کا نام تاجکستان ہے اور جہاں فارسی زبان بولی جاتی ہے، وہاں بھی ایک علاقہ ہے جس کو پنجاب کی بجائے پنجرود کہا جاتا ہے. تو رود فارسی زبان میں دریا کو کہا جاتا ہے. تو 5 کے بعد شش. یہ لفظ شش ہے لیکن جس وقت گفتاری میں آپ پڑھیں گے تو شیش ہو جائے گا. ہف. ہف جو ہے یہ 7 کے لیے ہے. ہفتے کا لفظ جو ہے وہ اسی سے اس کی یہ روٹ جو ہے وہ ہفتی ہے. لیکن جس وقت آپ یہ لفظ ادا کریں گے تو جس وقت تے پر آپ کا پہنچے گا تلفظ تو وہاں آپ اپنے لہجے کو دھیما کر لیں گے تو یہ ہوگا ہاف. تے کو پوری طرح آپ ادا نہیں کریں. اسی طرح دوس. ہم دوست فارسی زبان کی بجائے پنجابی اردو میں لفظ دوست پڑھتے ہیں لیکن اس کا فارسی تلفظ دوست ہے اور اس کے بھی تے پر پہنچتے پہنچتے آپ اس کو ذرا آواز کو دھیما کر دیں تو یہ ہو جائے گا دوس. تو ہش، اس کا بھی تے پر آ کر ہش. نو. جب میں نوح کو لفظ نوح کو ادا کر رہا ہوں تو اس کا ہجا جو ہے وہ نون اور ہے ہے. نو، نون اور واو نہیں ہے. ہمارے اردو میں نون اور واو 9 ہوتے ہیں، 9 2 11، لیکن یہ ہے کہ فارسی میں نون ہے 9 ہے. یہی نون پر اگر آپ پیش کی بجائے زبر اگر پڑھیں گے تو یہ لفظ منفی کے لیے نہ پڑھا جائے گا. یہی نون کے نیچے اگر آپ زیر رکھ دیں تو یہ لفظ اس کا نہ ہو جائے گا. تو نہ کے معنی رکھنے کے ہیں. نہادن اس کا مصدر ہوگا. نہادن ٹو پٹ سم تھنگ اوور اینی تھنگ. من کتاب روی میز نہادم، میں نے کتاب کو میز کے اوپر رکھ دیا. نہادم، تو اس کا مصدر نہادن ہے. نہ. ایک شاعر نے کیا خوب ایک شعر میں اس کو استعمال کیا کہ خشت اول چون نہد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. جب ایک معمار جو ہے دیوار کو چننا شروع کرتا ہے، اگر وہ پہلی اینٹ کو ہی جو ہے وہ ٹیڑھا رکھ دے تو وہ دیوار ثریا تک، یعنی کتنی بھی بلندی تک کیوں نہ چلی جائے، وہ دیوار ٹیڑھی رہے گی. تو تا ثریا می رود دیوار کا. یہاں جو شاعر نے لفظ استعمال کیا، ایک خشت کا لفظ استعمال کیا ہے. لفظ خشت جو ہے یہ اس اینٹ کو کہتے ہیں جو ابھی جس نے بھٹی کی گرمی نہ دیکھی ہو، کچی اینٹ ہو، صرف اس کو پتھیرنے جو ہے سانچے سے نکال کر اور ابھی خشک کرنا ہو یا خشک کر دی گئی ہو تو اسے ہم خشت کہتے ہیں. جس وقت ایک کچی مٹی کی اینٹ جو ہے وہ جو بلاک جو ہے اس کو ہم بھٹی کے اندر پکا لیتے ہیں اور وہ اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس کو ہم اپنی کنسٹرکشن کے اندر استعمال کریں تو پھر وہ خشت نہیں رہتی، پھر اس کا نام آجر ہو جاتا ہے. آجر، آجر اور خشت ہیں دونوں ہی اینٹیں، لیکن ایک کچی ہے ایک پکی ہے. ہمارے ہاں اس کو اینٹ ہی کہا جائے گا.
تو خشت اول چون نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج. تو یہ ہم پہنچے تھے 8 9 تک. اور دہ جو ہے یہ بھی صرف 2 حرف ہیں، دال اور ہے. دہ اگر ہم دہ کہیں گے تو یہ عدد ہے. عدد کون سا عدد؟ یعنی 8 بے اضافہ یہ 2، 8 میں 2 جمع کر لیں 10 بن جائے گا. یا 5 بے اضافہ یہ 5، 5 اور 5 کو جمع کر دیں تو 10 ہو جائے گا. یہ عدد ہے. لیکن اگر ہم دال جو ہے اس کو بغیر فتحے کے ادا کریں دہ، تو یہ دینے کے معنی میں ہے. اور اس کی روٹ جو ہے وہ دادن ہے. دادن یعنی دینا. نون آپ جب ہٹائیں گے تو یہ لفظ داد ہو جائے گا. کل جو خواجہ معین الدین چشتی کی ہم نے رباعی پڑھی تھی تو اس میں جب ہم تیسرے مصرے پر پہنچتے ہیں تو وہ یہی ہے، سرداد نہ داد دست. 2 دفعہ داد استعمال ہوا. داد یعنی اس نے دیا، نہ داد اس نے نہیں دیا. سرداد انہوں نے سر دے دیا، نہ داد اس نے نہیں دیا. کیا نہیں دیا؟ ہاتھ نہیں دیا. تو سرداد نہ دو دست در دست یزید حقا کہ بنا الہ الہ است حسین. تو جب ہم اس کی 3rd فارم پر پہنچیں گے دادن کی تو وہ ہو جائے گا دہ یعنی دینا، وہ دے. اگر ہم دال کے نیچے زیر پڑھ دیں، کسرے پڑھیں، تو یہ تلفظ ہو جائے گا دہ. اور دہ سے مراد ہے دیہات. ہمارے ہاں لفظ دیہات استعمال ہوتا ہے جبکہ دہ کے بعد الف تے کا ایک لاحقہ جب اضافہ کر دیا جائے تو یہ عربی زبان کا لاحقہ ہے مفرد سے جمع بنانے کے لیے. بالکل مثال کے طور پر اطلاع جمع الف تے اطلاعات، تو یہ الف تے سے جمع بن گئی. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیہات جو کہ جمع کا صیغہ ہے اردو زبان میں ہم مفرد کے طور پر اسے استعمال کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. پھر ہم نے 20 سی 30 40 40 50 وہی 50 ہے اردو اور فارسی میں ایک طرح. شست کی املا جو ہے 2 طرح سے کی جاتی ہے. ایک ہے شین سین تے، اور اس کی دوسری املا ہے شین صاد تے. دونوں شست ہیں. شست پہلا جو ہے وہ عدد ہے. اگر 7 سے لکھیں گے شست تو یہ عضو بدن بن جائے گا. انسانی ہاتھ جو ہے اس کو ہم دست بولتے ہیں، لیکن خالی ہاتھ جو ہے اس کے پھر آگے جزوی اعضاء بہت سارے ہیں. اس کی انگلیاں بھی ہیں، اس کی ہتھیلی ہے، اس کے ناخن ہیں، اس کی انگلیوں کے پورے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ انشاءاللہ سیکھیں گے آہستہ آہستہ. لیکن ابھی جو گنتی کے اندر لفظ آیا ہے شست، تو جس کی املا شین سین تے ہے تو اس کے معنی انگوٹھے کے ہیں. شست دست ہاتھ کا انگوٹھا، شست پا پاؤں کا انگوٹھا. انگشت جو ہے وہ تو انگشت کو شست نہیں کہیں گے. ہاں جی، انگشت جو ہے وہ بالکل اب آپ نے چونکہ سوال کیا ہے تو یہ جو چھوٹی انگشت ہے اس کو ہم انگشت کوچک کہیں گے. اس کے بعد اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کو ہم انگشت حلقے کہتے ہیں، کیونکہ اس کو انگریزی میں آپ رنگ فنگر کہتے ہیں. تو وہ جو
شادی کے وقت یا سگائی کے وقت انگوٹھی پہنی جاتی ہے یا ایکسچینج کرتے ہیں کئی جگہ، تو اس کو ہم اس انگلی میں پہنتے ہیں، تو اس انگلی کو انگشت حلقے کہا جاتا ہے۔ پھر جو اس کے بعد کی ہے جو یہ انگشت میانہ ہے، بالکل درمیان والی مڈل فنگر اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر جسے ہم انگشت شہادت کہتے ہیں اس کو فارسی میں انگشت نشانے کہا جاتا ہے، اور یہ بالکل انگریزی کا ٹرانسلیشن ہے، کیونکہ انگریزی میں پوائنٹنگ فنگر اسے کہا جاتا ہے۔ تو انگشت نشانے وہ انگلی جس سے کسی چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جائے۔ تو بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن موضوع سے باہر بھی نہیں ہیں ہم، ہاں جی، یہ اس کے اندر ہیں۔ تو یہ 60 کے بعد ہفتاد 70، ہشتاد 80، 90 90، 100 100، 1000 اردو اور فارسی دونوں میں لفظ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ عدد اصلی جو ہیں وہ گنے ہیں، ان کی تعداد 20 ہے۔ انگریزی میں اسے ہم جو ہے وہ کارڈینل نمبر کہتے ہیں۔ اگر آپ یہ 1 سے 1000 تک کے 20 عدد جو ہے ان سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو آپ کوئی بھی بڑی سے بڑی رقم جو ہے اس کو لکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم تھوڑی سا آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے پاس مرکب اعداد ہیں۔ مرکب اعداد جو ہیں ان میں جو ہے اگر آپ انگریزی میں عدد کو دیکھیں یا کسی اور زبان میں، اردو میں اور عربی میں چلے جائیں، انگریزی میں چلے جائیں، تو 11 سے 19 تک کے جو اعداد ہیں، 11 سے 19 تک کے جو اعداد ہیں وہاں وہ ذرا مختلف ہیں۔ فارسی زبان میں اعداد جو ہیں ان کو لکھنے کے لیے جو ترتیب ہوتی ہے اس کو ہم ترتیب نزولی میں استعمال کرتے ہیں، یعنی پہلے بڑا عدد آئے گا، اس کے بعد چھوٹا، پھر اس کے بعد چھوٹا، 1000، 100، اس کے بعد دہائی، اور پھر اس کے بعد اکائی آئے گی۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں 1561، 1561۔ پہلے ہم نے 1000 گنا، پھر اس کے بعد جو ہے سینکڑا آ گیا، پھر اس کے بعد دہائی، اور آخر پر اکائی آ گئی۔ لیکن یہ جتنے بھی 3 اکائیوں سے ہم نے 3 فاصلوں سے 4 ہم نے عدد جو ہے ترتیب وار جو گنے ہیں، ہر ایک کے درمیان میں ایک واو آئے گا جسے ہم واو عطف کہتے ہیں۔ اس سے یہ مرکب اعداد جو ہیں یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں پھر پڑھتا ہوں آپ کے، 1000، دیکھیں واو آ گیا، 500، 500 کے بعد واو آ گیا، 60، 60 اور پھر ایک واو ہے، ایک، آخر پر ایک آ گیا۔ تو یہ اوپر سے بڑے سے کم ہو رہے۔ صرف 9 عدد ایسے ہیں جو کہ 11 سے لے کر 19 تک ہیں، جس میں پہلے چھوٹا اور بعد میں بڑا عدد آتا ہے۔ وہاں ترتیب جو ہے وہ نزولی کی بجائے سعودی ہے۔ حسنین آپ بھی لیں کچھ یار، ہیلپ کریں، اپنی ہیلپ آپ کریں۔ تو 11، 11، 12، 12، 13، 13، 14، 14، 15، 15، 16، 16، 17، 17، 18،
19 19. جو چیز آپ نے احتیاط کرنی ہے ان 9 اعداد میں وہ یہ ہے کہ اکثر حضرات اس عدد کو 11 سے لے کر 19 تک کو ادا کرتے ہوئے 10 کو دہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ غلط ہو جائے گا. آپ نے 11 نہیں کہنا، 11 کہیں گے. 10 کہیں گے تو عدد ہے، دہ کہیں گے تو دیہات ہے، دے کہیں گے تو دینے کے معنی میں ہے. لہٰذا 11 12 13 14 15 16 17 18 19 اور 20. یہ آپ نے 1 سے 19 تک الفاظ آپ کو سننے میں آ گئے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ 20 کے لیے ہم 20 کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پھر 20 سے اگر ہم نے 29 تک جانا ہوگا تو ہم نے پھر ایک واو کا استعمال کرنا ہے جس کو ہم واو عطف کہتے ہیں. تو ہم کہیں گے 20 تو 1، 20 اور 1، 20 تو 2، 22، 20 تو 2، 20 تو 3، 20 تو 4، 20 تو 5، 20 تو 6، 20 تو 7، 20 تو 8، 20 تو 9. اب 29 پر پہنچ گئے، اس کے بعد 30 آ جائے گا. CO 1، CO 2، CO 3، CO 4، CO 5، CO 6، CO 7، CO 8، CO 9 اور 39 کے بعد 40. اسی طرح جو ہے 40 کے بعد آپ جو ہے 9 اضافہ کریں گے، پھر 50 پر پہنچ جائیں گے. 50 کے بعد جو ہے 0 1 لگا کر اور پھر جو ہے 9 تک لگائیں گے، تو یہ آہستہ آہستہ آپ 100 تک پہنچ جائیں گے، 100 تک پہنچ جائیں گے. جس وقت 100 کے بعد اگر ہم کہیں 200 تو ہم 200 کا لفظ 200 کے لیے استعمال نہیں کریں گے. اہل افغانستان 200 استعمال کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں لاتے ہیں، لیکن فارسی جو کہ تہران میں مروج ہے اس میں 200 کے لیے عدد جو ہے وہ ہے 200. دال کے نیچے زیر ہے، دال واو یہ سین تے 200. 200 کا مطلب 200 ہے. اس کے بعد 300 اگر ہم نے کہنا ہے تو ہم 300 کے لیے 600 نہیں کہتے، ہمیں 600 کہنا پڑتا ہے. 600 رائج جو ہے وہ یہ ہے 300 کے لیے، حالانکہ سی کا عدد جو ہے یہ 30 کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم وہاں 300 کے لیے 600 کا لفظ استعمال کریں گے. پھر 500 نہیں 500 ہے، پے الف نون اور اس کے بعد صاد دال صاد، 500. یہ ابتدائی جو تھے چیزیں، گنتی جو تھی، کارڈینل نمبرز کے بارے میں نے آپ کو بیان کیا. آپ کے پاس جو ہیں وہ جو شیئر کیے ہیں حسنین صاحب نے کچھ اوراق، تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کو پڑھنے میں مل جائیں گی. جو اوراق آپ کو بھیجے جاتے ہیں وہ کافی حد تک سیلف ٹیچنگ پیپرز ہیں، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ 2 زبانیں ہیں. اس کے اندر ایک طرف فارسی ہے، اس کے مقابل میں انگریزی بھی دی گئی ہے. تلفظ کے لیے جہاں کہیں ضرورت ہے اس کے اوپر اعراب گزاری بھی کر دی گئی ہے. آپ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے. جس جگہ آپ کو کوئی چیز جو ہے مبہم ہوئی تو آپ کل انشاءاللہ دوبارہ ہم سے جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. میں اب اس کے کچھ چند جو ہیں اور کچھ اصول جو ہے عدد کے بارے میں وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں.
سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج ہم نے عدد کی ایک ہی قسم پڑھی ہے اور یہی پڑھنی ہے، باقی کی اقسام ہم کل پڑھیں گے۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے یہ ہم نے عدد اصلی پڑھا ہے، جسے انگریزی میں کارڈینل نمبر کہتے ہیں۔ یہ جو گنتی جو ہے تو اس کے لیے جو ہے ایک نمبر کو تو ہم عدد کہتے ہیں، لیکن جس چیز کی گنتی کی جاتی ہے، جس کو گنا جاتا ہے، اسے ہم معدود کہتے ہیں۔ شاید آپ کوالیفائنگ ناؤن بھی اسے کہتے ہیں کہ جس کو گنا جاتا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ فارسی زبان میں عدد اور معدود جو ہیں وہ آپس میں مطابقت نہیں کرتے۔ یہ وہ نکات ہیں جو آپ نے یادداشت کرنے ہیں۔ کس طرح؟ مثال اس کی یہ ہے، جب ہم اردو میں کہتے ہیں کہ ایک لڑکا، اور ایک لڑکے کے بعد ہم نے کہنا ہے 4 لڑکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدد اور معدود جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ مطابقت کر رہے ہیں۔ اردو میں، انگریزی میں بھی کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں 1 boy 4 boys، 1 سنگولر ہے، 4 جو ہے وہ پلورل ہے، پلورل کے ساتھ جو کوالیفائنگ ناؤن ہے، اعداد جو معدود ہے وہ بھی جمع ہو گیا۔ لیکن فارسی میں یہ اصول بالکل رائج نہیں ہے۔ فارسی زبان میں جب کسی بھی اسم سے پہلے عدد آ جاتا ہے تو وہ عدد ہمیشہ مفرد رہے گا۔ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے۔ اگر آپ نے عدد کے بعد والا اسم جو ہے اس کو جمع میں تبدیل کر دیا تو آپ کا جملہ یا آپ کی گفتاری میں وہ جو آپ نے ادائیگی کی ہے وہ غلط ہو گیا۔ لہٰذا ہم فارسی زبان میں یوں کہتے ہیں، یک پسر، ایک لڑکا، 5 پسر۔ 5 کے بعد لڑکے نہیں، پھر لڑکا ہی کہیں گے ہم۔ یک کتاب، 10 کتاب، ہم 10 کتاب ہاں نہیں کہیں گے۔ یک خواہر، ایک بہن، 2 خواہر، یہاں پھر ہم نے بہن کا لفظ استعمال کیا، بہنیں نہیں پڑھیں گے۔ جب ہم نے کہا 2، اردو میں ہم کہیں گے 2 بہنیں، انگریزی میں کہیں گے 2 سسٹرز، لیکن فارسی میں عدد کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا، اسم آئے گا، وہ مفرد رہے گا۔ تو یہ ایک اہم نقطہ تھا جس کو آپ نے ذہن نشین رکھنا ہے۔ تو یہاں تک اگر کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں آپ کر سکتے ہیں۔ میں نے بورڈ کو اس لیے استعمال نہیں کیا کہ آپ کو ہم جو ہے وہ نوٹس بھیج چکے ہیں، آپ انشاءاللہ وہاں پڑھیں گے۔ آپ کو وہاں عدد جو ہے عددی صورت میں اور حروف کی صورت میں بالکل ملیں گے، ان کا انگریزی ترجمہ بھی ساتھ آپ کو مل جائے گا۔ اور پھر بھی اگر کوئی سوال ہوا تو ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اگر کوئی سوال ہے تو کیجئے۔ پھر ہم آج بسم اللہ کرتے ہیں اور ہم آج اس کے بعد کتاب کا آغاز کریں گے، کتاب مینا یک۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میرا ایک سوال ہے، کل میں نے سوال پوچھا تھا وہ رہ گیا تھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے مصدر کی جو پہلی قسم بتائی تھی، مصدر سادہ یا سادہ مصدر، اس کا آپ نے ایک دوسرا نام بتایا تھا، وہ ذرا بتائیے دوبارہ۔ بسیط، بے سین، بے سین یہ تے، وسیط کہہ دیں گے تو وہ تو درمیانہ ہو جائے گا، وسط کا ہو جائے گا۔ یہ بسیط ہے، مصدر سادے یا مصدر بسیط کہا جاتا ہے اس کو۔ تھینک یو سر۔ تو حضار محترم، آج ہم فارسی کورس کا باقاعدگی سے افتتاح تو ہو چکا، جو ہم
الف بے پڑھنا شروع کر دی ہم نے، لیکن آج ہم جو ہے جی شاہ صاحب کتاب ہے ان کے کتاب پر کیسی میں پھر بھیج دیتا ہوں، میں دوبارہ PDF بھیج دیتا ہوں. ہاں تو ویسے تو آپ کے پاس جو ہے وہ اس سے قبل جو ہے وہ کتاب جو ہے وہ بھیجی گئی ہوئی ہے، لیکن ابھی بالکل 1-2 منٹ میں آپ کو جو ہے ابھی ہم نے کتاب جو ہے وہ بھیج دی ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں اپنے انسٹرومنٹ پر، اگر آپ کے پاس ٹیلی فون ہے یا لیپ ٹاپ ہے جو بھی آپ کے پاس استعمال کر رہے ہیں، تو یہ کتاب جو ہے یہ آپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ یہ در سے ایک نمبر صفحے میں یہ آ گیا، یہ ہو گیا، اس کو ہم اوپر کر سکتے ہیں اس طرح سے، ٹھیک جی سر. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، اس سے تصویر یہ تو آگے چلا گیا، آپ نے دکھا دی. ہاں اچھا اچھا ٹھیک ہے، اوپر والا کریں گے تو نیچے آئے گا، ٹھیک ہو۔ بنام خدا، آج ہم جس کتاب سے فارسی درس کا آغاز کر رہے ہیں اس کا نام مینا یک ہے۔ فارسی جس کو علامہ اقبال نے بہت میٹھی زبان کہا ہے، علامہ نے اپنے ایک شعر میں اس کا موازنہ بھی کیا اردو کے ساتھ یا ہندی کے ساتھ۔ اس زمانے میں ابتدا اردو کو ہندی بھی کہا گیا، پھر ریختہ ہوا، پھر اردو کہا گیا اسے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ گرچہ ہندی در عذوبت شکر است، اگرچہ ہندی زبان یعنی اردو زبان جو ہے یہ اپنی مٹھاس میں، عذوبت مٹھاس کو کہا جاتا ہے، شیرینی کو کہا جاتا ہے، البتہ یہ عین زال واو بے تے ہے، اگر اس کو آپ زال کی بجائے زے سے لکھیں گے تو یہ جو ہے بیچلر ہوڈ ہو جائے گا، کنوار پن ہو جائے گا۔ لہٰذا گرچہ ہندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیریں تر است، اور یہ جو فارسی زبان کا گفتگو کا انداز ہے، روش ہے اس کی، یہ تو اردو سے بھی کہیں زیادہ اس میں مٹھاس پائی جاتی ہے۔ تو مینا ایک ایسا پرندہ ہے جو کہتے ہیں کہ بڑی اچھی اچھی باتیں کرنے والا وہ پرندہ ہے، تو اس کا نام دیا انہوں نے۔ اس کتاب کے کل 8 ابواب ہیں، تو 8 لیسن ہیں، ہر ایک لیسن جو ہے وہ بھی کم از کم کوئی 8 صفحہ کا ہے۔ تو اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اب جتنا آپ زیادہ تعاون فرمائیں گے اتنا ہم اس کو جلدی جلدی آگے بڑھیں گے۔ تو ہماری رفتار ایسی ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ چھلانگیں مارتے آگے بھی نہ بڑھیں، جب بھی ہمارا قدم ذرا آگے بڑھے تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے جو پہلا قدم اٹھایا تھا وہ کیا تھا، تو کچھ یاد بھی رہے۔ اور وہ اس طرح ممکن ہے کہ ہم جو کچھ یہاں پڑھتے ہیں
تو دوسرے دن تک آنے تک ایک نظر اسے دیکھ لیں، یا پھر دوران میں جو 4 دن ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، ان 4 دنوں میں ہم جو ہے وہ اس کو جو ہے اس کا دہرائی کر سکتے ہیں، تکرار کر سکتے ہیں۔ صفحہ شماری 1 نمبر صفحہ آپ کے سامنے جو ہے وہ 1 نمبر بڑا واضح نظر آ رہا ہے، اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے الف۔ الف در حقیقت جو درس 1 ہے اس کا پہلا ایک جز ہے، اور اس کے بعد والا جز بے بھی ہے۔ تو الف جو جز ہے اس کا جو ذیلی عنوان ہے وہ ہے اسمت چیئے۔ کل ہم نے است پڑھا تھا، است ہیلپنگ ورب تھا جس کے معنی ہے کہ ہیں، ہست یا است ایک ہی بات ہے، لیکن جب یہ لفظ فعل است یا ہست جو ہے یہ گفتاری میں جگہ لیتا ہے تو یہ ہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اسمت چیئے۔ اگر یہ ان 2 لفظوں کا ہم تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں اسم نام، اس کے بعد جو تے کا اضافہ کیا گیا ہے اسمت، یہ تے جو ہے یہ ضمیر متصل ہے۔ اسمت تمہارا نام، تیرا نام، اسمت چی یہ اگے چی جو ہے وہ چے ہے یعنی کیا، اور ہے جو ہے وہ است ہے۔ اصل میں اگر آپ اس کو تحریر میں لائیں گے تو یہ آئے گا اسمت چیست، یا اس میں تو چیست، آپ کا نام کیا ہے۔ لیکن گفتاری میں یہ بالکل 4 کی بجائے صرف 2 لفظ رہ گئے، اسمت چیئے، تمہارا نام کیا ہے۔ پیج دکھا دیں گے؟ وہ ہے سامنے اچھا جی، نہیں، اس میں کون سا پیج ہے؟ یہ 1 نمبر۔ اس میں یہ کیا یہ لکھا ہوا ہے ڈیمو۔ تو اس 1 نمبر صفحے پر پہلے درس کا عنوان جو ہے وہ ہے پرسیدن و گفتن نام، کسی سے پوچھنا اور بتانا نام کا، یعنی کسی سے اس کے نام کے بارے میں پوچھنا، اور یا اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو آپ نے اس نام اپنا بتانا ہے۔ دوسرا ہے اس کا جو ہیڈنگ یا عنوان وہ ہے پرسیدن و گفتن ملیت۔ ملیت سے مراد ہے نیشنلٹی، جسے ہم جنسیت بھی کہتے ہیں، یعنی جب آپ نے کسی سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی نیشنلٹی کیا ہے تو وہ کس طرح ہم پوچھیں گے، اور جب آپ نے کسی سے نام پوچھنا ہے تو اس کا ہمیں طریقہ کار یہاں دیا گیا ہے، اور پھر جواب جو دیا جائے گا وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ ہم نے جس شخص سے اس کا نام پوچھا اس نے جواب کس طرح دینا ہے۔ سر یہ آڈیو بھی چلانا ہے؟ جی وہ 2 نمبر پر ہے، پہلے پہ تو ہے، دوبارہ گوش کو نہیں جہاں لکھا ہوا ہے، یا پہلے ہے شروع والا، شروع میں ہے، ٹھیک ہے وہ چلا دیتے ہیں۔ ان کو بتا دیں۔ اب ایک مختصر سی جو آڈیو ہے جو آپ سنیں گے تو اس کو ذرا آپ سنیں، اور سنتے ہوئے جہاں کہیں کوئی ناؤن آئیں گے یا نام آئیں گے اس کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہیں۔ درس 1 صفحه 1 تمرین 1 جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سلام بچه ها.
من راد هستم. جی آ رہی ہے. من جی. معلم شما هستم. اسم تو چیه؟ درس 1 صفحه 1 تمرین 1. سلام بچه ها. من راد هستم. من معلم شما هستم. اسم تو چیه؟ من حنان بعید هستم. اهل کجایی حنان؟ من لبنانی هستم. اسم تو چیه؟ من چانگمین هستم. آقای چانگ تو کره‌ای هستی؟ نه، من کره‌ای نیستم. من چینی ام. اسم تو چیه؟ من ریکاردو هستم. ریکاردو تو اهل کجایی؟ من ایتالیایی هستم. تو چطور؟ من مینهی هستم. من اهل کره هستم. تو اسمت چیه؟ اهل کجایی؟ من آمیتا کاپور هستم. من هندیم. اسم تو چیه؟ اسم شما چیه؟ اون نلسونه. ببخشید، من نلسون ساخو هستم. اهل سودانم. یہ آپ نے ایک گفتگو جو ہے اس کو سنا، اور یہ گفتگو جو ہے یہ بالکل آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 1 پر آپ کو آپ کے سامنے نظر بھی آ رہی ہے۔ یہ معلم اور شاگردان کے درمیان میں گفتگو ہے۔ معلم نے جب اسٹوڈنٹس کو خطاب کیا تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے بچہ ہو۔ معلم: سلام بچه ها، من راد هستم. راد معلم کا نام ہے، استاد کا نام راد ہے۔ من راد هستم. من معلم شما هستم. میں آپ کا استاد ہوں۔ اس میں تو چیئے۔ اب استاد نے ایک شاگرد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ یہ لفظ تو ہے اس لیے میں نے تیرا نام استعمال کیا ہے مفرد کے لیے۔ حنان: من حنان بعید هستم. اس نے کہا میرا نام حنان ہے اور میرا نام حنان بعید ہے، یا میں حنان بعید ہوں۔ معلم: اہل کجائی حنان؟ حنان تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ حنان نے جواب دیا من لبنانی ہستم. میں لبنان کا رہنے والا ہوں، میں لبنانی ہوں۔ اب دیکھیں یہ ملک جو ہے اس کا نام ہے لبنان، اس کے بعد ایک یہ کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ جو یہ کا اضافہ ہے اسے ہم یائے نسبت کہتے ہیں۔ پاکستان یہ کا اضافہ کر دیا پاکستانی، ایران یہ کا اضافہ کر دیا ایرانی، لاہور یہ کا اضافہ کر دیا لاہوری ہو گیا۔ تو یہاں یائے نسبت ہے، یہ کہ مختلف جو ہے آپ رول فارسی زبان میں پڑھیں گے۔ یہ پہلا رول جو آپ کے سامنے آیا ہے وہ یہ ہے یائے نسبت ہے۔ تو حنان نے کہا کہ من لبنانی ہستم۔ پھر معلم نے ایک اور کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا اس میں تو چیئے، تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا من چانگ مین ہستم. میں چانگ مین ہوں. معلم نے کہا آقای چانگ تو کورئی ہستی. اب دیکھیں تو کے بعد جب ہست آیا اس کے ساتھ یہ کا اضافہ کیا گیا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ جو ہے آخر پر یہاں یہ شناسہ صرفی ہے. تو معلم نے کہا کہ آقای چانگ تو کورئی ہستی. کورے جو ہے یہ کوریا کے لیے لفظ فارسی میں کورے استعمال کیا جاتا ہے. یہ لفظ جو ہے کورے جو ہے اس کو اگر آپ جو ہے تشدید کے ساتھ رے پر پڑھیں کورے پڑھیں تو کوئی بھی راؤنڈ شے گول چیز کے لیے بھی ہوتا ہے. اور یہ جو گھوڑے کا بچہ جو ہے اس کے لیے بھی لفظ قرۂ اسب جس کو انگریزی میں جسے آپ پونی کہتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. قرۂ اسب، قرۂ خر، گدھے کا بچہ.
لیکن جب آپ کورے کہیں گے بغیر تشدید کے تو یہ کوریا ہے. اگر کورے شمالی کہیں گے تو نارتھ کوریا، کورے جنوبی کہیں گے تو ساؤتھ کوریا. معلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم کوریا کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا نا، من کورئی نیستم، میں کورین نہیں ہوں یا میں کوریا کا رہنے والا نہیں ہوں. من چینیم، میں تو چینی ہوں. اب دیکھیں یہاں استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ اگر ہم اس میں الف میم استعمال نہ کرتے اور چینی کے بعد میم کو اس کے ساتھ جوڑ دیتے تو یہ لفظ چینیم ہو جاتا، تو وہ غلط ہے. اور چونکہ دو واول اکٹھے ہیں تو ان کو انہوں نے دوبارہ دونوں کو جو ہے ادائیگی کے لیے علیحدہ علیحدہ لکھ دیا ہے. من چینیم، میں چینی ہوں. پھر معلم نے ایک اور طالب علم کی طرف اشارہ کیا، اس میں تو چھیے، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا من ریکاردو ہستا، میں ریکاردو ہوں. معلم نے کہا ریکاردو تو اہل کجائی، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ ریکاردو نے جواب دیا من ایتالیائی ہستا، میں ایٹالین ہوں. میرے علم کے مطابق اٹلی میں جتنے بھی نام ہیں یا بہت سارے جو اس کے زبان کے الفاظ ہیں ان کا اختتام واول پر ہوتا ہے. تو یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ریکارڈو ہے تو اس کے آخر پر جو ہے یہ واول ہی آیا ہے. پھر من ہی ہستم، من اہل کورے ہستم. اب اس بندے نے جب اپنا تعارف کروایا، اس نے کہا کہ میں من ہی ہوں، تو ساتھ ہی اس نے کہہ دیا کہ میں کوریا کا رہنے والا ہوں. تو اس میں چھیے اہل کجائی. پھر اس نے ایک اور سے پوچھا کہ بھی تمہارا نام کیا ہے اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ من امیتا کپور ہستم، میں امیتا کپور ہوں. من ہندیم، میں ہندی ہوں. استاد نے اب ایک اور طالب علم سے پوچھا اس میں تو چھیے، یہ وہ آگے سے کوئی جواب نہیں دے پایا تو اس نے ہکلانا شروع کر دیا. آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے 3 دفعہ میم لکھ دیا ہے. تو پھر جو ہے دوبارہ استاد نے کہا اس میں شما چھیے، میں نے تم سے یہ پوچھا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے. امیتا جو تھا، جو ہندی اس سے پہلے جس نے اپنا نام بتایا تھا، اس نے کہا ان نیلسون ہے، وہ لڑکا جس سے آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا نام نیلسون ہے. نیلسون پھر گویا ہوا، اس نے کہا بے بخشید. بے بخشید یعنی ایکسکیوز می پلیز. فارسی میں جب آپ نے کسی سے عذر خواہی کرنی ہے تو آپ لفظ استعمال کریں گے بے بخشید. من نیلسون ساخو ہستم، میرا نام نیلسون ساخو ہے، اہل سودانم، اور میں سوڈان کا رہنے والا ہوں. آپ نے دیکھا کہ یہ مکالمہ جو ہے یہ فارسی زبان کے مکالمے میں جو فعل کمکی است تھا وہ سرے سے جو ہے ہست جو ہے وہ بدل گیا، اور ہے سین تے میم ہستم جو ہے اتنا بڑا لفظ جو ہے وہ 4 لفظ حروف والا، وہ خالی ہے پر بھی اپنا کام اس کا ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا اگر آپ ذہن نشین رکھیں تو یہ مکالمہ آپ کے سامنے ہے. پھر اس کے بعد تمرین 2 ہے. آپ ایک اور پٹی آپ کے دائیں طرف جو ہے وہ ہے، لیکن آپ اگر ہم دیکھیں تو یہ اشخاص جو ہے، اچھا ادھر ہاتھ غلط، یہ میز کے اوپر تمام طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، معلم کھڑا ہوا ہے اور ہر ایک کے سامنے اس کا نام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور وہ نام دیکھ لیں، وہ آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اب ہم جاتے ہیں کہ یہ جو است جو تھا
اس کو انہوں نے کس طرح کنورٹ کیا ہے میں، تو آپ کے سامنے مثال موجود ہے۔ گفتاری میں خوب ہے، خوب است، جب ہم نے کہنا ہے ٹھیک ہے، اچھا ہے، تو خوب است لکھنے میں آئے گا اور بولنے میں خوب ہے۔ پھر نیلسون ہے، نیلسون است، تو است جو ہے یہ ہے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پھر دوبارہ جو ہے آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام نظر آ رہی ہے، ہیڈ فون ہے اور لکھا ہوا ہے دوبارہ گوش کنید و ستون ها را به هم وصل کنید۔ ستون ہم اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ستون جو ہے یہ اگر اخباری لینگویج ہم استعمال کریں تو اس میں ایک لفظ کالم بولا جاتا ہے۔ تو کالم جو ہے یہ ورٹیکل رائٹنگ جو اوپر سے نیچے آ رہی ہوگی، اس کالم کو ہم ستون بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے انہوں نے ایک مشق دے دی ہے۔ یہ جو آپ ہیڈ فون جو ہے آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کو ہم فارسی زبان میں گوشی بولتے ہیں۔ گوشی گوش سے ہے، گوش ہم کان کو کہتے ہیں، گوشی وہ آلہ جس کو ہم کان پر لگاتے سنتے ہیں۔ اسی طرح وہ حضرات جو کہ ڈاکٹرز ہیں، طبیب ہیں، وہ اپنے مریض کی تشخیص کے لیے ایک آلہ استعمال کرتے ہیں جس کو ہم اسٹیتھوسکوپ کہتے ہیں۔ اسٹیتھوسکوپ کو بھی فارسی زبان میں گوشی کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ ستون ها را به هم وصل کنید، یہ جو دونوں کالم ہیں ان کو آپس میں جوڑیے۔ کہاں جوڑنا ہے؟ آپ کے پہلا جو دائیں طرف والا ستون ہے وہاں جو ہے آپ کے سامنے 6 نام دیے گئے ہیں۔ ان نام کو آپ نے ان کی نیشنلٹی کے ساتھ وصل کرنا ہے۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، ریکارڈو جو ہے اس کو اطالیائی کے ساتھ وصل کر دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد من ہی ہے، پھر حنان ہے، چونگ ہے، نیلسون ہے اور امیتا ہے۔ ان کو آپ نے اس کے متعلقہ جو نیشنلٹی ہے، ملیت ہے، اس کے ساتھ وصل کریں گے۔ یہ آپ کے اپنی ذاتی مشق ہے، اس کو آپ یقینی طور پر جو ہے وہ آپ حل کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیچے اور ایک یہ لفظ آتا ہے، بے الگو نگاہ کنید و خودتون را معرفی کنید۔ الگو جو ہے یہ فارسی زبان میں انگریزی کے لفظ پیٹرن کا ترجمہ ہے۔ پیٹرن اصل میں تو یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کا قالب بناتے ہیں، سانچہ بنایا جاتا ہے، تو اس کو ہم پیٹرن کہتے ہیں۔ اور الگو جو ہے نمونے کے لیے بھی ہم استعمال کر سکتے، اس پیٹرن کو ہم نمونہ بھی کہتے ہیں۔ بے الگو نگاہ کنی یعنی آپ نمونے کو دیکھیے۔ اوپر ہمارے پاس 2 نمونے ہیں، ایک گفتاری کا مکالمہ دیا گیا ہے، ایک ہم نے 2 کالمز کو آپس میں جوڑا ہے۔ وَخُودَتُن را معرفی کنید، آپ جب آپ کے سامنے مکالمہ ہے، جیسے معلم نے جو ہے وہ نام پوچھے مختلف طالب علموں کے، یہ آپ کے پاس ایک الگو آ گیا، نمونہ آ گیا۔ خودتون را، یہ تان، تے الف نون تان، یہ آ گیا ضمیر متصل، جمع کا صیغہ آ گیا۔ یہ چونکہ پہلے ہم نے ضمائر پڑھے ہیں اور پڑھنے کا اصل مقصد بھی یہ تھا کہ جس وقت ہم کتاب میں جائیں گے تو ان الفاظ سے ہمارا جو ہے وہ واسطہ پڑے گا، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس کے معنی آسانی سے ہمارے ذہن میں آ سکے۔ وَخُودَتُن را یہاں یعنی اپنے آپ کو، معرفی کنید اپنا تعارف کروائیے، آپ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں۔ اب آپ کے بائیں طرف وہ الگو جو ہے وہ دیا گیا ہے، نمونہ دیا گیا ہے
مکالمے کے بالکل نیچے، اور پہلا کالم ہے پرسیدن اسم، اور اس کے مقابل میں دیا گیا ہے گفتن اسم، یعنی اسم اپنا نام بتانا. پہلا ہے نام پوچھنا، اس کے بعد نام بتانا. کیسے ہے؟ دیکھیں پہلا سوال ہے اس میں شما چیئے، آپ کا کیا نام ہے؟ آپ جواب دیں گے من، جو بھی آپ کا نام ہے اس کو اضافہ کر کے آگے آپ لکھیں گے ہستم. آپ کے سامنے جملے کے اندر نام کی جگہ خالی ہے. پھر اس میں تون چیئے، یہ لفظ تون آپ نے پہلے نہیں پڑھا، در حقیقت یہ تان ہے، اس میں تون، لیکن گفتاری میں الف جو ہے وہ واو میں تبدیل ہو گیا، تو یہ تون جو ہے تان سے بنا ہے. اس میں تان چیئے، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ ذرا تھوڑا سا احتراماً جو ہے جملہ استعمال کیا گیا. تو اس نے پھر آگے سے جواب دے دیا کہ من حنان ہستم یا من ساخو ہستم. ہستم سے کیا مراد ہے؟ ہوں، ایم، ہو. ایم، اوکے ٹھیک ہے. چوتھا سوال ہے اس میں تو چیئے. یہ لفظ تو جو ہے یہ فارسی زبان میں ہم اس جگہ استعمال کرتے ہیں جس جگہ ہمارا مخاطب جو ہے وہ یا تو ہمارے ساتھ بڑا بے تکلف ہے، یا وہ ہمارا ہم عمر ہے، یا ہماری عمر میں ہم سے کم ہے، یا اس کا رتبہ جو ہے اداری اعتبار سے ہم سے کم ہے. وگرنہ ہم تو کی بجائے شما ہی استعمال کریں گے، جو کہ سب سے پہلا سوال تھا اس میں شما چیئے. یا پھر اور اگر ادب دینا ہے تو جمع کا صیغہ اس میں تون چیئے، یعنی اس میں تون چیئے. اب یہ اس میں تو چیئے، وہ کہے گا من امیتا ہستم، اسمم امیتا است، میرا نام امیتا ہے. اب چونکہ یہاں جو جملے کا فاعل ہے وہ اٹ ہے یا تھرڈ پرسن جو ہے آیا، تو اس کا جو جواب آگے جو فعل ہے وہ است آ گیا. پھر ایک اور انہوں نے طریقہ کار یہ کیا کہ ضمیر منفصل تو کی بجائے ضمیر متصل تے استعمال کیا. اسمت چیئے، بھئی تیرا نام کیا ہے؟ تو وہ بھی جواب دے گا کہ اسم من حمید است، یا اسم من راد است، یا اسم من چونگے یا ریکاردو ہست. تو یہ آپ کے سامنے جملے بننے جو ہے وہ شروع ہو گئے. تو مجھے امید ہے کہ خانم تبسم کے لیے یہ ذرا تھوڑا سا جو ہے وہ واضح ہو گیا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے جو ہے یہ جملے جو ہیں ان کو بناتے ہیں. صاحب یہ اچھا میں ادھر پہنچا ہوں. اور نیچے ہم چلتے ہیں. سر سوال پوچھ سکتے ہیں؟ جی 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 جی. یہ جو آخری دیا ہوا ہے اس میں اسمت چاہیے، یعنی کہ یہ زیر آئے گی، جیسے آپ نے بتایا تھا کہ پہلا جو ہوتا ہے وہ شناسہ صرفی یا ضمائر. جی بی بی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میم کے ساتھ تو زبر رہے گا، باقی جو ہے باقی کے 5 جو شناسہ ہے جو ضمائر متصل ہیں اس میں زیر آ جائے گا. جی اسی وجہ سے سر یہ جی جی سر ایک سوال. جی. سر یہ گفتن اس میں جو ہے جو دوسرا ہے اس کو ذرا ایک دفعہ دوہرا. آپ نے پہلی اضافت ٹھیک بولی، دوسری غلط کر دی. گفتن اسم ہے، ٹھیک ہے نا، نون کے نیچے کسرے ہے، زیر ہے، جو اس کا آپ کے ہیڈنگ دی گئی ہے نا. گفتن نام بھی ہے اوپر دیا گیا، پھر دوسرا گفتن ملیت ہے یعنی نیشنلٹی کا بتانا، یہ اس کا ہیڈنگز ہے. اب ہم سامنے دوسرے صفحے پر چلے جاتے ہیں، صفحہ شمارے یہ 2.
اس کا عنوان ہے واجے. واجے پہلوی زبان کا لفظ ہے. لفظ کے لیے فارسی میانے میں لفظ کے لیے جو ہم استعمال کرتے تھے کلمہ وہ واجے ہے، اور واجے مفرد ہے. اس کی جمع واجگان ہو جائے گا. اب یہ واجگان کس طرح ہوا یہ ہم آپ کو پہلے بیان کر چکے ہیں. بڑا آسان ہے کہ فارسی پہلوی میں ہا جو تھی وہ موجود نہیں تھی بلکہ گاف تھا. الف نون سے جمع بنائی تو وہ جمع جو ہے واجگان ہو گیا، یعنی بہت سارے الفاظ. تو واجے جو ہے یہاں کشورہا و ملیت ہا. کشور ملک کے لیے کہا جاتا ہے، کنٹری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کشور. ہمارے ہاں خواتین کے لیے نام بھی استعمال کیا جاتا ہے کشور، لیکن اگر یہ ہندی زبان میں اس کو پڑھیں تو یہ کشور پڑھا جائے گا. تو کشور لڑکے کے لیے کہا جاتا ہے، لڑکوں کے نام کے ساتھ کشور لگایا جاتا ہے. جی کشور حسین شاد باد ہمارے قومی ترانے میں بھی ہے. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے مجھے یاد کروایا، تھینک یو ویری مچ. نہیں کشور نہیں، کشور ہندی. تو ملیت یہ بھی مفرد ہے تو جمع اس کی ملیت ہا. ہم نے ضمناً ابتدا میں مفرد جمع کے لیے یہ ہلکا سا ایک جو تھا اشارہ پڑھا تھا کہ فارسی زبان میں کسی بھی مفرد کے بعد ہی الف ہا کا اضافہ کریں تو وہ اس کی جمع میں تبدیل کرنے کے لیے یہ ایک لاحقہ ہے. لاحقہ جمع کہتے ہیں، جمع کے لیے استعمال کیا گیا. اب کوئی بھی لفظ ہو چاہے وہ عربی زبان کا لفظ ہی کیوں نہ ہو تو آپ کو ویسے تو اجازت ہے ہی الف ہا سے جمع کرنے کی، لیکن جو روا ہے وہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی بھی ایسا لفظ جو کہ عربی زبان کا مفرد ہے اس کی جمع آپ نے بتانی ہے، لکھنی ہے، بولنی ہے، تو اس کی جمع وہی استعمال کریں جو کہ عربی زبان میں اس کی جمع ہوگی. جیسے مدرسے ہے تو مدارس استعمال کریں، مسجد ہے تو مساجد استعمال کریں، ملت ہے تو ملل استعمال کریں، فقیر ہے تو فقراء استعمال کریں وغیرہ. تو اس کے بعد پھر ایک چھوٹی سی مشق ہے جو کہ آپ سنیں گے، اور یہ جی سر یہ وائی ہے یہ جدید بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ وائی ہائی جی واجہائی جدید بالکل استعمال کرتے ہیں. واجگان جدید یا واجہائی جدید. یک فرانسه جی ہاں جی ٹھیک ہے بالکل. درس یک صفحه 2 تمرین 1. یہ آپ کے سامنے صفحہ نمبر 2 پر پوری دنیا کا نقشہ دیا گیا ہے. یہ جس ترتیب سے یہ نام پکارے جائیں گے یہ وہاں آپ کے سامنے وہی نمبر جو ہے نا اس ملک کے اوپر جو ہے وہ نمبر جو ہے وہ لگا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ 10 نمبر کے ساتھ نقشے میں بالکل ایک نمبر ہے جو کہ فرانس کے لیے جو ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں فرانس جو ہے وہ دنیا کے نقشے میں کہاں ہے. جی صفحه 2 تمرین 1. یک فرانسه دو انگلیس سه کره جنوبی
4 هند 5 روسیه 6 مکزیک 7 چین 8 آمریکا 9 مصر 10 سوئیس 11 ایران 12 استرالیا 13 سودان 14 برزیل 15 شیلی. یہ 15 ممالک کے نام ہیں، یعنی 15 کشور جو آپ نے سنے. نقشے کے نیچے یہ تمام نام لکھے گئے ہیں اور ہر نام سے پہلے ایک مربع شکل جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ دوبارہ اس کو سنیں، اس کے بعد ہر ایک ملک کے نام سے پہلے جو ایک باکس بنا ہوا ہے اس کے اندر آپ نے اس کا نمبر جو ہے وہ لکھنا ہے. یہ آپ کے لیے مشق ہے. اب اس کے بعد جو ہے نام چند کشور و ملیت ها آنها را در ستون های زیر میبینید گوش کنید و تکرار کنید. اس کے بعد جب آپ اپنے طور پر بھی اگر گھر میں اس کو جو ہے وہ آپ آن کر لیں تو سنیں، تو یہ آپ کے سامنے جو ہے ملک کا نام ہے پہلے کالم میں، اور اس کے مقابل میں جو ہے وہ جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کی جو نیشنلٹی ہے اس کے لیے کیا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہر ایک ملک کے سامنے لکھا گیا ہے. جیسے فرانسے، فرانسوی، روسیے، روس. دیکھیں روسیہ کا رہنے والے کو ہم روسی نہیں کہیں گے، اس کے لیے لفظ روس تنہا استعمال ہوگا. مصر، مصری، سودان، سودانی، ہند، ہندی، شلی، شیلیائی. یہ شلی جو ہے یہ چلی ہے، ہاں تو یہ شلی، شیلیائی. ایران، ایرانی. انگلیس، انگلیسی، یہ برٹش کے لیے ہے، انگلینڈ اور وہاں کا رہنے والا برٹش جو ہے، برٹین، برٹش. لیبی، لیبیائی، یہ لیبی لیبیا کے لیے ہے. سوئس، سوئسی. برازیل، برازیل. امریکا، امریکائی. آسٹریلیا، آسٹریلیائی. کورے جنوبی، کوریائی. چین، چینی. مالیزی، مالیزیائی. یہ ملیشیا ہے، مالیزی. اور جب ہم آسٹریلیا پڑھتے ہیں تو ایک جو ملک یورپ میں موجود ہے وہ آسٹریا ہے، آسٹریا جو ہے. تو آسٹریا کے لیے لفظ اترش استعمال کیا جاتا ہے، اترش. اس طرح اور آپ مختلف نام پڑھیں گے. جیسے ہنگری ہے تو اس کا نام وہ فارسی میں مجارستان جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، مجارستان. مجارستان کا اردو کیا بنے گا؟ ہنگری، بوکا، ہاں بوکا نہیں، مجار جو ہے وہ کہتے ہیں قرب کو، قریبی. شاید اس وقت انہوں نے کسی سے نسبت دی ہوگی کہ فلاں ملک کے قریب والا ہے. اس کا یہ ہوگا قریبی کہیں گے. جی جی. جار، جار عربی زبان کا لفظ ہے اور جار ہمسائے کو کہا جاتا ہے. عربی زبان کی ایک ضرب المثل ہے اور وہ ہے الجار سم الدار. دار گھر کو کہتے ہیں،
اگر آپ نے کوئی گھر لینا ہے، خریدنا ہے، کرائے پر لینا ہے، تو پہلے ہمسائے کو دیکھیں اس کا ہمسایہ کیسا ہے، الجار ثم الدار. تو تمرین 5 گوش کنید و مشخص کنید کدوم صدا را در انتهای واژه می شنوید. اب یہ 6 مختلف ریکارڈڈ آوازیں ہیں، تو آپ نے یہ مشخص کرنا ہے، آپ نے یہ جانچنا ہے کہ ہر لفظ کے آخر پر جو ہے کون سی آواز آئی ہے، یہ ہے کی آواز آئی ہے یا کہ ہے کی آواز آئی ہے. یہ مشق آپ کو اس لیے ضروری ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو کسی وقت جو ہے وہ فارسی ایرانی رادیو آپ کو سننے کا اتفاق ہو، یا آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوں، تو پھر اگر یہ تشخیص آپ کے ذہن نشین ہوگی تو آپ آسانی سے جو ہے یہ اس کو جو ہے وہ اس میں تفریق جو ہے وہ جان سکیں گے، تمیز کر سکیں گے کہ یہ جو ہے وہ کون سا لفظ ہے. تو آپ دیکھیں پھر نیچے آتا ہے کہ تو چطور سے مراد ہے کہ آپ کے بارے میں کیا، یا آپ کیسے. اسمت چیئے، جواب ملتا ہے اسمم رحیم است، میرا نام رحیم ہے. اور جب میں اپنا نام بتا دیتا ہوں تو پھر میں پوچھ سکتا ہوں تو چطور. پھر مجھے وہ جملہ دہرانے کی ضرورت نہیں کہ اسمت چاہیے، میں کہتا ہوں تو چطور، یعنی تمہارا نام کیا ہے. فامیلت چاہیے، فارسی زبان میں ایک لفظ جو ہے جو کہ لکھنے میں آتا ہے، بولنے میں بھی آتا ہے، وہ ہے خانوادے. خانوادے فیملی کو کہا جاتا ہے، خاندان کو کہا جاتا ہے. تو یہاں لفظ آپ کے سامنے فامیل ہے، تے اس کے ساتھ جو ہے وہ ضمیر لگایا گیا ہے. فامیلت چاہیے یعنی آپ کی خاندانی نام کیا ہے. ایران میں جو چیز مروج ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے جو خاندانی نام ہے زیادہ تر ترجیحاً اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے. مثلا اگر کوئی شخص جو ہے اس کا نام تو نعمت اللہ ہے، لیکن اس کا جو خانوادے کا فیملی کا نام ہے وہ ایران زادے ہے، تو وہ اس کو کہیں گے آقا یہ ایران زاد ہے. نعمت اللہ کوئی نہیں جانے گا کہ یہ نعمت اللہ کون ہے. اور ظاہر ہے کہ ایک سے دوسرے بندے کی جو فیملی نیم ہے وہ مختلف ہوتا ہے، تو یہ آسانی سے یہ پہچان جو ہے وہ قائم رہتی ہے کہ ہاں جی میں کل ایران زادہ صاحب سے ملا تھا، یا میں کل سلیمانی صاحب سے ملا تھا، آج جو ہے میں خرامانی سے ملا تھا. تو یہ ان کے مختلف فیملی نیم جو ہے اسی طرح چلتے ہیں. تو فامیلت چیئے، آپ کا خاندانی نام کیا ہے. اہل کجائی، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں. تو یہ آپ کو دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملے جو ہیں ابتدا میں یہ سیکھنے کے کام آئیں گے. آپ انہی کو جو ہے اپنا مشق کریں اسی سے، تو یقینی طور پر جو ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے میں ملے گا. اب آخر پر جو ہے کشف قاعدہ ہے. کشف قاعدہ یعنی جو اصول ہیں کچھ وہ یہاں بیان کیے جاتے ہیں. در نام کشورهایی که به یہ ختم می شوند، ایسے ممالک جن کا نام یہ پر ختم ہوتا ہے، برای ساختن ملیت ان کی جو ہے نیشنلٹی یا جنسیت بنانے کے لیے یہ الف اور پھر یہ اور یہ یعنی یائی بطور
لاحقہ استعمال کیا جاتا ہے. ہر ایسی کشور یا ملک جس کا آخری جو حرف ہے وہ یہ ہے، تو جب آپ اس کی ملیت جو ہے بنائیں گے تو اس کے بعد یہ الف اور یہ ہے، اس کا اضافہ کیا جائے گا. آپ کے سامنے لیبی ہے، لیبیائی ہے، لیبی کا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر مالیزی ہے تو مالیزیائی ہے. در نام کشورهایی که به ہے ختمی شوند، ایسے ممالک جن کے آخر پر ہے پر اختتام ہوتا ہے، جیسے روسیہ ہے آپ کے سامنے. ختمی شوند برای ساختن ملیت از، یہاں ہے والی مثال آپ کے سامنے کون سی ہے؟ روسیہ. تو اس کے بعد ہم جو ہے بلکہ اس کا ہے جو ہے اس کو بھی حذف کر دیں گے. پھر در نام کشورهایی که به الف ختم میشوند، ایسے ممالک جن کا اختتام الف پر ہو رہا ہوگا. برای ساختن ملیت از، ان کی جو ہے نیشنلٹی بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ دو یہ کا اضافہ کر دیں گے آخر پر. آپ کے سامنے لفظ امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، تو ان کے آخر پر جو ہے یہ اور پھر یہ اور یہ پھر یہ جو ہے در حقیقت ایک یہ تنہا جو ہے، اگر امریکہ کو آپ دیکھتے ہیں، آسٹریلیا دیکھتے ہیں، تو اس کا اختتام واول پر ہو رہا ہے. اس کے بعد جب ہم یہ کا اضافہ کریں گے تو اس کے درمیان ایک یائے میانجی کا اضافہ کر دیا جائے گا، جس کو ہم انٹرمیڈیٹ یہ کہتے ہیں. تو اس کی نیشنلٹی بنانے کے لیے لگانا تو ہم نے یہ ہے، لیکن یہ ایک یہ جو ہے اس اعتبار سے اضافہ کیا جائے گا کہ اس ملک کا نام کا اختتام جو ہے وہ واول الف پر ہو رہا ہے. تو یہ آج ہم نے 2 صفحے اس نئی کتاب کے پڑھے. یہاں تک جو ہے ہم اس اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اگر ابھی کوئی سوال ہے آپ ضرور کر سکتے ہیں، وگرنہ کل بھی ابتدا جو ہے متعلقہ سوال سے ہم کریں گے. اور کل ہم عدد کی جو ایک اور قسم ہے جس کو ہم آرڈینل نمبر کہتے ہیں، آج ہم نے کارڈینل نمبر پڑھا، عدد اصلی پڑھا. کل ہم عدد وصفی پڑھیں گے جس کو ہم عدد ترتیبی بھی کہتے ہیں. جی حضار محترم. سر یہ جی سر بہت شکریہ سر. سر یہ جو اصول نمبر دوسرا ہے آپ نے کشف قاعدہ، تو اس میں سر کہتے ہیں آپ نے ایک مثال دی ہے روسیے کی، اور دوسرا سر فرانسے والی بھی ہے، فرانسے سے فرانسوی ہوگی. جی جی تو سر اس تھوڑا سا ایکسیپشن ہے. بس یہ دیکھیں وہ جو روسیہ ہے اس کے اندر یہ ہے پر اختتام ہو رہا ہے، تو جو فرانسہ ہے اس میں یہ ہے نہیں ہے. تو یہاں آپ دیکھ لیں اس کے اوپر میرا خیال ہے خالی ہے پر اختتام ہو رہا ہے. تو جہاں خالی ہے پر اختتام ہوگا وہاں ہے جو ہے وہ واو میں تبدیل ہو کر ساتھ ایک یہ کا اضافہ ہو جائے گا، یعنی واو اور یہ کا اضافہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. سر یہ اس میں جو کوشچن نمبر 2 ہے تعملیت چی ہے، چیئے، اس کا اگر میں کہنا چیئے، اس کا چیئے چیئے، جی جی. اس کا سر جواب کیسے بنائیں گے؟ سپوز میں کہتی ہوں کہ میرا فیملی نیم خان ہے. سر میرا ایک سوال ہے. جی کیا سوال؟ سر سوال یہ ہے جو مشخص کلید ہے. جی بولیں. ڈاکٹر صاحب جی بولیں. سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مشخص کلید ہے اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یعنی اس کو آئیڈینٹیفائی کو نہ کریں.
اس کی پہچان اس کو پہچان لیں. جی خانم آپ کا کیا سوال تھا تبسم بی بی؟ سر میں پوچھ رہی تھی کہ یہ جو فاملیت چی ہے نہیں فاملیت نہیں ہے، فاملیت نہیں، فامیلت چیئے. تو آپ جواب دیں گی فامیلم، فامیلم خانس، فامیلم کیانی است. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر ٹھیک ہو. صحیح. اور سر اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کوئی شعر سنائے تو اس کو ہم پرشین میں کیسے کہیں گے؟ ایسا ہے کہ لفظ شعر جو ہے ہمارے اردو زبان میں جب ہم شعر کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ دو جملوں کا ایسا ایک مرکب جن کا ہر جملہ جو ہے وہ وزن رکھتا ہو، اس کے اندر ردیف ہو، اس کے اندر قافیہ ہو، یعنی وہ مردف بھی ہو، مقفع بھی ہو اور موزن بھی ہو. تو پھر جو ہے اس کے دو مصرے جو ہیں وہ مل کر ایک شعر بنتا ہے. مصرع جو ہے میم صاد ر عین، مصرع یقینی طور پر آپ اس کے معنی جانتے ہوں گے. جی تبسم بی بی آپ کو پتہ ہے مصرع کسے کہتے ہیں؟ جی سر جو اس کا ایک جز ہوتا ہے شعر کا، پہلا یا دوسرا. جی ماشاءاللہ. تو ایسا ہے کہ مصرع جو ہے اس کے لغوی معنی ہیں دروازے کا ایک پٹ. آج کل تو ماڈرن جو دروازے ہیں وہ ایک ہی پٹ ہوتا ہے، لیکن ذرا آپ دیکھیں تو پہلے زمانے میں یا اگر بڑا دروازہ ہو تو اس کے دو پٹ ہوتے ہیں، ایسے جو ان کو کھولتے ہیں اور بند کرتے ہیں. تو یہ مصرع ہے. تو وہ دروازے کی تکمیل جو تھی وہ دو مصروں پر ہوتی تھی. تو فارسی زبان میں وہ جو دو مصرے ہیں جن کو ہم شعر کہتے ہیں اس کو بیت کہا جاتا ہے. ہماری پوٹھوہاری زبان میں بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، عربی میں بھی بیت استعمال کیا جاتا ہے. بیت لفظ مفرد ہے اور اس کی جمع ابیات ہے. اور فارسی زبان میں شعر جو ہے کسے کہا جاتا ہے؟ فارسی زبان میں کسی بھی شعری صنف کو شعر کہا جاتا ہے. اگر ایک غزل ہے تو وہ شعر ہے. اب غزل کے لیے اگر یہ اصول ہے کہ اس کے کم از کم 7 جو ہیں وہ بیت ہونی چاہیے، زیادہ 21 ہونے چاہیے، اس سے زیادہ نہ ہوں، تو وہ اس کو ہم شعر کہیں گے. اگر قطع ہے تو وہ شعر ہے، اگر رباعی ہے تو وہ شعر ہے، 2 بیتی ہے تو شعر ہے، قصیدہ ہے تو وہ شعر ہے، اگر ترجیح بند ہے تو وہ شعر ہے، ترکیب بند ہے تو وہ شعر ہے. لیکن جس وقت 2 مصرے ہیں فقط محدود ہیں تو وہ بیت ہے. تو آپ کسی سے کہہ سکتی ہیں فرمائش کرنی ہو تو لطفاً ایک بیتی بسرائید کہ آپ برائے مہربانی ایک جو ہے وہ شعر ہی پڑھ دیں. میں آپ کو ایک بے دل کا شعر سناتا ہوں چھوٹا سا، کیونکہ اور بہت کچھ کہہ دیا گیا ہے اس لیے لمبا شعر کہنا اچھی نہیں بات. تو زندگی در گردنم افتاد بی دل چارے نیست. یہ جو بے دل ہے نا اصل میں اس کا تلفظ بی دل ہے. تو بے دل اسے کہا جاتا ہے جس کا دل اس کے پاس نہیں رہتا. عاشق کو فارسی زبان میں بے دل اردو تلفظ اور فارسی تلفظ بی دل کہا جاتا ہے.
زندگی در گردنم افتاد بی دل چاره نیست. اے بے دل، یہ جو زندگی ہے اب تمہارے گلے پڑ گئی ہے، اب تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن. اس کو چاہے ہنس کے گزار دو اور چاہے رو کر گزار دو، یہ گلے میں ڈھول جو ہے یہ تو پڑا ہی ہوا ہے. بے دل ہندوستان کے عظیم شعراء میں سے ایک شاعر ہے جی. تو ان کا پورا نام مرزا عبد القادر بیدل اور ان کا لقب ابو المعانی تھا. پٹنہ میں پیدائش، دہلی میں مدفون ہے. مختصراً یہی کافی ہے. اب اجازت ہے. بہت شکریہ سر. السلام علیکم. خدا حافظ.